غالب اپنے کلام کے آئینے میں، ہری چند اختر۔ پیشہ اور شغل۔ مرزا کا سب سے بڑا اور مستقل پیشہ تو عاشقی تھا، جس کا ثبوت ان کے دیوانوں میں بھی جا بجا ملتا ہے۔ دوسرا شغل یہ تھا کہ شعر چن چن کر رسوا ہوتے رہتے تھے۔ خود مانتے ہیں کہ شعروں کے انتخاب نے رسوا کیا مجھے۔ اس کے علاوہ بعض اور اشغال بھی تھے۔ مرزا کوئی ہنرمند آدمی نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود فلک ناہنجاز آپ کی دشمنی پر تل گیا تھا۔ فرماتے ہیں، ہم کہاں کے دانا تھے، کس ہنر میں یکتا تھے، بے سبب ہوا غالب دشمن آسماں اپنا۔ البتہ فن مصوری میں کچھ دسترس حاصل تھی۔ ایسا کیوں کیا تھا، اس کا جواب خود دیتے ہیں۔ سیکھے ہیں مارخوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے۔ ایک مدت تک یہ شیوہ رہا کہ صبح سویرے ضروریات سے فارغ ہوتے ہی کان پر قلم رکھ کر نکل کڑے ہوتے اور سارا دن بلا معاوضہ لوگوں کے خط لکھتے پھرا کرتے تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی سوشل سروس لیگ کے ممبر بن گئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ مگر لکھوائے کوئی ان کو خط تو ہم سے لکھوائے۔ ہوئی صبح اور گھر سے کان پر رکھ کر قلم نکلے۔ ایک شعر سے پتہ چلتا ہے کہ ابنائے روزگار کے بے مہریوں سے تنگ آ کر گداگری بھی اختیار کی، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ اس حالت میں بھی عاشقی کو ترک نہیں کیا۔ کہتے ہیں، چوڑی اسد نہ ہم نے گدائی میں دل لگی، سائل ہوئے تو عاشق اہل کرم ہوئے۔ لڑکپن کا زمانہ گزرا، جوانی آئی، سرخ اور گرم گرم خون رگوں میں ایک تلاطم پیدا کرنے لگا۔ مرزا سے نہ رہا گیا اور عشق نامی ایک شازور حریف پر فتح حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ فریقین کھیل کھانٹے سے لیس ہو کر میدان میں اترے۔ گھماسان کا رن پڑا، مگر افسوس کہ مرزا کے پاؤں پر ایک زخم کاری آ گیا اور آپ شکست کھا گئے۔ اس وقت نہایت مایوسی کے عالم میں بے ساختہ پکار اٹھے، ہوئے ہیں پاؤں ہی پہلے نہ بردے عشق میں زخمی، نہ بھاگا جائے ہے مجھ سے، نہ ٹہرا جائے ہے مجھ سے۔ آپ کا ہتھیار ڈالنا تھا کہ حریف نے آپ کو گرفتار کر لیا اور پا بجولا اپنے قلعے کی طرف لے گیا۔ تماشائیوں کا ایک بہت بڑا مجمع ساتھ ہو لیا، کیونکہ یہ بات زبان زد خاص و عام ہو چکی تھی کہ مرزا غالب کے وہاں خوب پرزے اڑیں گے، اور عین مجمع میں آپ کی رسوائی ہوئی، مگر وہاں کچھ بھی نہ ہوا، اور تماشائی بھی نیل و مرام یہ کہتے ہوئے واپس لوٹ آئے، تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے یہ تماشا نہ ہوا۔ موثق ذرائع سے معلوم ہوا کہ حریف نے آپ کو جیل میں قید کر دیا، مگر قید کا عرصہ معلوم نہیں ہو سکا۔ البتہ جو ظلم آپ سے روا رکھے گئے ان کے متعلق آپ نے ہلکا سا اشارہ کیا ہے۔ فرماتے ہیں، بس کہ ہوں غالب اسیری میں بھی آتش زیر پا، موئے آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا۔ یعنی کم وقت حریف نے آپ کے پاؤں کے نیچے آگ تک رکھنے سے دریغ نہیں کیا۔ اس قید سے آپ کو کئی بار ضمانت پر رہا کیا گیا، مگر آپ کا دل ہر بار فراق سے دیرینہ دشمنی کے بنا پر کوئی شرارت کر دیتا اور ماں دل و دماغ دھر لیے جاتے، جیسا کہ آپ فرماتے ہیں، 100 بار بند قید سے آزاد ہم ہوئے، پر کیا کرے کہ دل ہی عدو ہے فراق کا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ آخری وقت فراق سے صلح ہو گئی ہوگی۔ مختصر حالات۔ آپ مرزا کے مختصر سوانح حیات سنیے۔ بخوف طوالت صرف چند واقعات کے بیان پر ہی اکتفا کروں گا جو عام محققوں اور تذکرہ نویسوں کی نظر سے اوجھل رہا۔ مرزا کی زندگی اگرچہ اسرت میں گزری تھی، لیکن اس کے لیے اللہ میاں ذمہ دار نہ تھے۔ خود مرزا کو اقرار ہے کہ خدا نے انہیں دونوں جہان دے دیے تھے۔ سنیے، دونوں جہان دے کے وہ سمجھے یہ خوش رہا، یا آ پڑی یہ شرم کہ تکرار کیا کرے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ دونوں جہاں گئے کہاں؟ جواب مرزا کے اس شعر میں موجود ہے، لو وہ بھی کہتے ہیں کہ بے ننگ و نام ہے، یہ جانتا اگر تو لٹاتا نہ گھر کو میں۔ پس دونوں جہان بھی گھر کے ساتھ ہی لٹا دیے ہوں گے۔ غالب کا گھر نہ صرف ویران تھا بلکہ اس میں ویرانی سی ویرانی تھی۔ چنانچہ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھے گھر یاد آیا۔ لیکن یہ گھر وسیع نہ تھا اور مرزا کو ورزش کے لیے یا شاید گیند بلہ کھیلنے کے لیے بہت کھلی جگہ کی ضرورت تھی، اس لیے جنگل میں جا رہے تھے۔ فرماتے ہیں، کم نہیں وہ بھی خرابی میں،
بے وسعت معلوم، دشت میں ہے مجھے وہ عیش کہ گر یاد نہیں۔ جنگلوں کی زندگی مرزا کو بہت عزیز تھی اور انہوں نے اپنے گھر کو طاق نسیاں پر رکھ کر قفل کر دیا تھا۔ جنگلوں کی زندگی مرزا کو بہت عزیز تھی اور انہوں نے اپنے گھر کو طاق نسیاں پر رکھ کر قفل لگا دیا تھا۔ مرزا کے پاؤں میں چکر تھا، وہ کسی جگہ بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ جب چلتے چلتے پاؤں میں چھالے پڑ جاتے تو اس وقت انہیں جھاڑ جھنگاڑ کی تلاش ہوتی تھی۔ کانٹوں کو دیکھ کر آپ کا دل مسرت و شادمانی کے جھولے میں جھولنے لگتا تھا۔ کہتے ہیں ان آبلوں سے پاؤں کی گھبرا گیا تھا میں، جی خوش ہوا ہے راہ کو پرخار دیکھ کر۔ مرزا بڑے سادہ لوح اور صاف دل انسان تھے، اکثر ایسی حرکتیں کر بیٹھتے جن کا نتیجہ ان کے حق میں بہت برا ہوتا تھا۔ چنانچہ ایک دن محبوب کی گلی میں بیٹھے بیٹھے کسی ذرا سی غلطی پر پاسبان سے اپنی چندیا گنجی کرا لی۔ اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے: گدھا سمجھ کے وہ چپ تھا، میری جو شامت آئے، اٹھا اور اٹھ کے قدم میں نے پاسباں کے لیے۔ ایک مرتبہ خود محبوب کے ہاتھوں سے بھی پٹے، مگر چونکہ قصور اپنا تھا اس لیے نہایت ایمانداری سے اعتراف بھی کر لیا۔ دھول دھپا اس سراپا ناز کا شیوا نہ تھا، ہم ہی کر بیٹھے تھے غالب پیش دستی ایک دن۔ اس سادہ لوہی کی بدولت ایک دن محبوب کی حد سے زیادہ تعریف کر کے ایک رازدار کو رقیب بنا لیا۔ ثبوت ملاحظہ کیجیے۔ ذکر اس پریوش کا اور پھر بیان اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو رازداں اپنا۔